کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے، تاکہ تم کسی بھی طرح کے حالات کو ظاہری نظام سے مت جوڑو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو اور ان کے خیال کو ظاہری شکلوں سے ہٹایا ہے کہ جو کائنات کے نظام میں تبدیلیاں ہیں اس کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان سکھلانے کے لیے پہلے ان کے یقین کو، ان کے ذہن کے خیال کو کائنات کے نقشے سے ہٹایا ہے۔ یہ سب سے بنیادی کام تھا، کیونکہ اگر نظام کائنات کو کائنات سے جوڑ دیا گیا، جس کو سائنس کا خلاصہ کہنا چاہیے، سائنس کا خلاصہ کہنا چاہیے کہ نظام کائنات کو اگر کائنات سے جوڑ دیا گیا، جس کو سائنس کا خلاصہ کہنا چاہیے، یہ سائنس کا خلاصہ ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے۔ اب پڑھ کر دیکھ لیں یا بغیر پڑھے دیکھ لیں، خدا کی قسم اس سارے جہل کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کائنات سے ہو رہا ہے۔ علم کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے براہ راست خالق کائنات سے ہو رہا ہے، اور سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں یا بغیر پڑھے سمجھ لیں، ساری سائنس کا خلاصہ ہے یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے۔ ان سے پوچھو زلزلے کیوں آتے ہیں تو یہ تمہیں زمینوں کی پلیٹوں کے حساب بتاویں گے، جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا، جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا۔ جو کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑتے ہیں انہیں کبھی بھی زلزلوں کے آنے سے زنا کی طرف خیال نہیں جائے گا، قحط سالیوں کے آنے سے زکوٰۃ کے روک کی طرف خیال نہیں جائے گا کہ ہم نے زکوٰۃ روکی ہے، قحط سالی آئی ہے، اللہ کی زمین پر زنا ہوا ہے اس لیے زلزلہ آیا ہے۔ یہ کبھی نہیں جانیں گے اس کو، اس لیے کہ سائنس سکھلائے گا کہ کائنات کے نظام کائنات سے چلتا ہے، علم سکھلائے گا کہ نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلوب اور جس طریقے سے صحابہ کو ایمان سکھلایا تھا اور آگے انہیں دوسروں کو سکھلانے پر ڈالا تھا، اس کا سب سے ابتدائی سبق اور اس میں سب سے پہلا کام یہ تھا کہ تم کائنات کی پھیلی ہوئی تمام شکلوں کا انکار کرو کہ ان شکلوں سے نہیں ہوتا ہے۔ تم ان تمام کائنات کی پھیلی ہوئی شکلوں کا انکار کرو کہ ان شکلوں سے نہیں ہوتا ہے۔ ایمان سکھلایا گیا ہے۔ یہاں تو دعویٰ ہے کہ ایمان والے پیدا ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا ہے۔ ایمان کے سیکھنے کا مطلب بتا رہا ہے کہ ایمان کا بھی علم ہے۔ لوگ سے عبادات کا، فرائض کا علم سیکھتے ہیں، ایمان کا علم نہیں سیکھتے، حالانکہ ایمان کا بھی علم ہے، کیونکہ یہ بھی مستقل ایک فریضہ ہے، بلکہ سارے فرائض کا مدار ایمان پر ہے۔ جب سارے فرائض کا علم ہے، نماز کا علم، روزے کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم، بیع و شراء کا علم، خرید و فروخت کا علم، تو ایمان کا علم نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان کا علم نہیں ہوتا؟ ایمان مستقل فریضہ ہے، جب تمام فرائض کا علم ہے ان کا سیکھنا فرض ہے۔ اس طرح خدا کی قسم ایمان کا بھی علم ہے اور ایمان کا علم سیکھنا فرض عین ہے ہر مومن کے ذمہ کہ ایمان کا علم سیکھو۔ سب سے پہلے یہ سکھلایا گیا کہ تم کائنات کی تمام چھوٹی بڑی شکلوں کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو کائنات کی کسی بھی شکل میں تمہیں الجھا دیا جائے گا کہ تم اللہ تک پہنچ نہیں سکو گے۔ میں اسی غفلت کا جو میں عرض کر رہا ہوں، اسی غفلت کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان سے یہ کہا جائے کہ آپ بھی زمین کا شکریہ ادا کریں کیونکہ زمین آپ کو غلہ دے رہی ہے۔ یہ اسی غفلت کا نتیجہ ہے۔ فرماتے تھے اگر مسلمان کا فرد بچہ